بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کا انتظام کیا ہے، اور جب ہدایت کے سارے وسائل انسان تک پہنچ گئے ہیں تو پھر اس کے لیے انسانیت کا ایک معیار مقرر کیا کہ جب نبی آ چکے، کتابیں نازل ہو چکی، عقل انسان کی کمال تک پہنچ گئی، اب اس انسان کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے تاکہ اس کی زندگی بہترین گزرے، مشکلات کا شکار نہ ہو، سختیاں اس پر نہ آئے، یہ دنیا اس کی ٹھیک بھی ہو، آخرت بھی اس کی ٹھیک ہو، لوگوں سے ہی میلاپ اس کا اچھا رہے، اپنے پروردگار سے بھی اس کا رابطہ رہے، اور ایسے کام کرے جو اس کے اپنے فائدے میں بھی ہو، معاشرے کے فائدے میں بھی ہو، اور وہ ایک دیندار آدمی کہلائے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ایک حدیث ہے، امام سجاد علیہ السلام کو آپ خدمت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر سوسائٹی میں مختلف عنوان کے لوگ رہتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہے اس سوسائٹی میں، انجینئر بھی اس سوسائٹی میں ہے، مولانا بھی اس سوسائٹی میں ہے، ٹیکسی چلانے والا بھی اس سوسائٹی میں ہے، بس چلانے والا بھی اس سوسائٹی میں، مختلف پیشہ رکھنے والے افراد، اور ان میں سے ہر پیشہ رکھنے والا اس کے اندر کچھ کوالٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ کہا جائے کہ اس پیشے کا وہ ماہر ہے، اچھا ہے۔ ایک اچھے ڈاکٹر کی خصوصیات وہ اپنی جگہ پر ہیں، اچھے انجینئر کی خصوصیات اپنی جگہ پر ہیں، تو ایک مومن، ایک شیعہ کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھا مومن کہلائے، بہترین مومن کہلائے، اس کی یہ دنیا بھی ٹھیک رہے، آخرت بھی ٹھیک رہے اس کی۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں علامات المومن خمسہ، مومن کی 5 علامتیں ہیں، جس میں دیکھیں وہ مومن ہے، جس میں نہیں ہے وہ لانے کی کوشش کرے، جس میں یہ علامتیں ہیں وہ علامتیں بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ امام نے ایک معیار اور ترازو مقرر کر دیا تاکہ کل ہمارے مومن نہ کہیں کہ امام نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا کیسا ہو، بیٹھنا کیسا ہو، دوسروں کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے ہوں، اپنے پروردگار سے رابطہ ہمارا کیسا ہو، خدا کی مخلوق سے رابطہ کیسا ہو۔ تو امام فرماتے ہیں پہلی علامت ہے الورع فی الخلوہ، علیحدگی میں جب وہ تنہا ہو تو اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے۔ لوگوں کے سامنے تو سارے نمازیں پڑھتے ہیں، سارے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، سارا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ جب کوئی نہ ہو تو انسان اچھا ہو، نیت اس کی صاف ہو، ارادے اس کے صحیح ہوں، اپنے پروردگار سے رابطے میں ہو۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو وہ اپنے پروردگار کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اور یہ ہو نہیں سکتا وہ بار بار کھٹکھٹائے دروازے کو، دروازہ کھلنے۔ وہ پروردگار جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ دوسروں پر رحم کریں، دوسروں کو معاف کریں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں معاف نہ کرے؟ خود حکم دے رہا ہے معاف کرنے کا، خود بخشنے کا حکم دے کر رہا ہے، خود گناہوں کو بھول جانے، دوسروں کی خطاؤں کو بھول جانے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بس پہلی علامت یہ ہے کہ آپ تنہائی میں الورع فی خلوہ، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہاں کیا ہے، سمجھیں کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ جی کون دیکھ رہا ہے؟ پروردگار۔ اور اسے کہتے ہیں صحیح دیندار ہونا، کہ انسان تنہائی میں جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ سے بچے، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو واجبات کو بچا لے، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو نیک کام کرے۔ کہتے ہیں جب نیک کام کر رہے ہو تو اس ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، تب آپ کا نیک کام جو ہے وہ قبول ہوگا۔ وَالصَّدْقَةُ فِي قِلَّةٍ، دوسری مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جب تنگ دست ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، پھر بھی صدقہ دیتا ہے۔ صدقے کا تعلق امیری سے نہیں ہے، پیسوں سے نہیں ہے، ثروت سے نہیں ہے۔ صدقہ آپ نے اپنی بلا کو ٹالنا ہے تو کیا ہے؟ صدقہ دیں۔ 2 چیزوں سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔
ایک دعا کرنے سے، دوسرا صدقہ دینے سے، لیکن بشرط ہے کہ صدقہ بھی صدق کے نیت سے ہو۔ صدقہ کا معنی یہ ہے، صدقہ سے ہے نا، آپ کی سچائی کی علامت ہے، آپ کا سچا ہونا ہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے کہ مال اسی نے دیے ہمیں، اسی نے پراپرٹی دی ہے، اسی نے رزق دیا ہے، اسی نے پیسے دیے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ہمیں دے کر کہ اس میں سے میں کچھ میرے راستے میں دے دو۔ کتنا کریم ہے وہ، مال اس کا ہے، دلواتا ہے ان سے، اور اس کے بہانے ہمارے گناہ بخش دیتا ہے، اس کے بہانے ہماری تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے، اس کے بہانے ہماری بخشش ہو جاتی ہے۔ الصدقہ تو فی قلہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں نا، یہ جو خدا کے راستے میں آپ دیتے ہیں، یہ مقدار پر نہیں ہے، یہ استطاعت پر ہے۔ اس کا اجر مقدار پر نہیں ہے، استطاعت پر ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس جو ہے 1,00,000 کی پراپرٹی ہے، وہ اگر صدقہ دیتا ہے آپ کی خدمت میں عرض 1,000 کروڑ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کی 10,000 کی پراپرٹی ہے، وہ بھی 1,000 دیتا ہے، یہ بھی ایک، جو 10,000 والے ایک دے رہے اس کا درجہ بالاتر ہے، بہتر ہے، اس کی پوزیشن بہتر ہے، کیونکہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق دی۔ بس استطاعت کے مطابق جتنا دیں گے اتنا خداوند تعالیٰ قبول کرے گا۔ والصبر عند المعصیہ، تیسری چیز ہے کہ عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، بیماریاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مقروض ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں، سختیاں اس پر آتی ہیں، لیکن جو مومن جو ہوتا ہے ان مشکلات میں صبر کرتا ہے، آپ سے باہر نہیں ہوتا، امید نہیں ہارتا، نا امید نہیں ہوتا۔ کہ دیکھیں نا، ہمیشہ جب زیادہ تاریکی ہوتی ہے نا، اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ جب روشنی آتی ہے اس وقت اس سے پہلے زیادہ تاریکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا زیادہ تاریکی جاری رہے گی، اس زیادہ تاریکی آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد روشنی آئے گی۔ اور جب کوئی بھی آپ کو سہارا نہ دے رہا ہو، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، تو پروردگار آپ کا ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، جو آپ کو سہارا دے سکتا ہے، اور اس سے پاورفل کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب اس کے حوالے اپنے کاموں کو کر دیں تو پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیں نا، آپ عدالتوں میں معاملات ہوتے ہیں، جب وکیل تکڑا ہو نا، وکیل مضبوط ہو تو آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک وکیل کے پاس آپ نہیں، یہ پریشان رہتے، تو خدا کے بارے میں نعم الوکیل، یعنی بہترین وکیل ہے جو آپ کی وکالت کرنے والا ہے، جو آپ کو سہارا دینے والا ہے، جو آپ کا دفاع کرنے والا ہے، جو آپ سے ڈیفینس کرنے والا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق چلیں گے اور امور اس کے حوالے کر دیں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور الحلم عند الغضب، غصے کے وقت برداشت کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ غصہ آنا نیچرل بات ہے، کسی نے کوئی آپ کی بات نہیں مانی، کسی نے آپ کو سختی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، کسی نے وعدہ خلافی کر دی ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کر دی، غصہ تو آنا ہے آپ کو، لیکن غصہ آنے کے بعد کنٹرول کرنا یہ کمال ہے۔ اور پھر شریعت نے اس کے راستے بتائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو چلنا شروع کر دیں، پوزیشن تبدیل کر دیں، اور کہیں کہ اس آدمی نے جو مجھے تنگ کیا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کا بدلہ لوں گا، آج کچھ نہیں کہوں گا، کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، کل غصہ ہی ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، ذہن میں اور خیالات آ جائیں گے، اور اس وقت کیا ہے، آپ یہ مشکل سے بچ جائیں۔ اور غصے کی بنیاد پر بعض اوقات انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ بعد پوری ساری زندگی انسان پچھتاتا۔ کہتے ہیں نا، خوشی کے وقت جب آپ سے باہر زیادہ خوشی میں ہو، کسی کو وعدہ نہ کریں، اور غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کریں۔ فیصلے کے لیے کیا ہے، سکون والا ماحول چاہیے، آرام والا زون چاہیے فیصلے کے لیے، اور پھر خاص طور پر ایک عام فیصلہ آپ کر رہے ہیں،
اور پھر شریعت نے دیکھیں اس کے حال بھی رکھے ہیں. کیا غصے میں آ کے قسم اٹھا لیتے ہیں؟ تو کیا کہا ہے, قسم اٹھا لی آپ نے, اب توڑنی پڑ رہی ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, 10 مسکینوں کے کیا کریں, کپڑے پہنائیں. اگر بچت کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن روزے رکھیں, اور آئندہ پھر آپ کو یاد آئے گا جی کہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, 10 مسکینوں کو لباس دینا پڑے گا. بس شریعت نے اس کا حال رکھا ہے. غصے میں جو طلاق دے دیتا ہے تو پھر کتنا بڑا وہ جی کرنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ بند بس صلی اللہ محمد. اور غصے میں بعض چیزیں نافذ بھی نہیں ہیں. شریعت نے کہا ہے کہ بعض آپ کے فیصلے نافذ نہیں ہو سن, خاص طور طلاق کے معاملے میں. میں ایک دفعہ ایک اہل سنت عالم دین یہاں بیٹھے ہوئے تھے اوسلو میں, تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں غصے میں طلاق جو ہے وہ نافذ نہیں ہے. طلاق کیا ہے, وہ اپلائی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا وہ طلاق ہوتی غصے میں ہے طلاق کبھی بھی خوشی میں نہیں ہوتی. ٹھیک نہیں, غصے میں نہیں ہوتی, وہ پرانی باتیں گزر گئی. اب لوگ فیصلہ کرتے ہیں آرام. اچھا ایران میں ابھی ایک نیا سسٹم شروع کیا, جس طرح ہوتا ہے نا جشن منایا جاتا ہے اس پہ, شادی پہ فنکشن, کھانا پینا, نیا لباس, وہ طلاق میں فنکشن کرتے ہیں. بعض لوگ خوشی ہو گئی ہے جی, بڑا آزادی ہو گئی جی, مسئلہ حل ہو گیا جی, ٹینشن ختم ہو گئی ہے جی, کہ طلاق ہو گئی ہے. یعنی لوگ الٹا چل پڑے کہ اب وہ پرانا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب لوگ آرام سے بیٹھ کر کے حساب کتاب کر کے سارا جو ہے آرام سے طلاق دیتے ہیں, اور پھر بانٹ بھی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, تقسیم ہوتی ہے مال کی, جو وہ آسانی کے ماحول میں. طلاق جو ہے شریعت میں کہا گیا ہے کہ پہلے غصے میں نہیں ہوتی شیعہ فقہ میں, پھر اس کے بعد طلاق کے لیے ضروری ہے جس طرح نکاح پڑھنا ہے طلاق بھی پڑھنی پڑے گی, اور اس میں 2 گواہوں کو آنا ضروری. گواہ بھی عام آدمی نہیں بن سکتے, گواہ بھی جو ہے وہ بنیں گے عادل ہوں, مذہبی ہوں, نمازی ہوں, تب بن سکتے ہیں. تو بس اس بنیاد پر شیعہ مذہب میں طلاق میں سختی ہے اور نکاح میں آسانی ہے. اور یہاں ایک بنیادی فرق ہے شیعہ اور سنی میں. ان کے یہاں نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری ہے, ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, طلاق میں ضروری ہے. یعنی شیعہ مذہب چاہتا ہے کہ نکاح زیادہ سے زیادہ ہوں, طلاقیں کم ہوں, کیونکہ وہ بندہ خدا اس کو کوئی مل گیا مناسب رشتہ. اب وہ گواہ کے چکر میں رہے گا تو ممکن ہے وہ جو ہے وہ عورت ہی چلی جائے جی, وہ پھر بعد میں پچھتاتا رہے جی. گواہ کو ڈھونڈنے جائے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے. اس کے مقابلے میں طلاق کیا ہے کہ گواہ کو ڈھونڈے گا, گواہ کوئی تیار نہیں ہوگا کہ طلاق کے لیے گواہ بنے, اتنی دیر میں وہ ممکن ان کا فیصلہ بھی تبدیل ہو جائے, ممکن ہے صلح ہو جائے, ممکن ہے وہ ٹینشن ختم ہو جائے. پس میں عرض کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ برداشت, غصے کے وقت برداشت کرنا کیا ہے, مومن کی علامت ہے. وَالصِّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ, جب انسان خوف کی حالت میں ہو تو پھر بھی سچ بولے. یہ نہیں ہے کہ انسان آسائش میں ہو سچ بولے, ٹینشن نہ ہو تو سچ بولے, لالچ ہو تو جھوٹ بولنا شروع کر دے, کوئی دنیاوی مفاد ہے تو جھوٹ بولنا شروع کر دے. یہ صحیح نہیں ہے. ہر حالت میں انسان کوشش کرے سچ بولے. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے جو لقب ملا, صادق اور امین کا لقب ملا. یعنی دشمن نے طرح طرح کی تہمتیں لگائیں, پیغمبر گرامی سے لے کر 12ویں ہستی تک, لیکن یہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ یہ ہستیاں سچ نہیں بولتی. یہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں کمی ہو جائے. یہ کسی کو جرت نہیں. اور امانت اور سچائی کے بارے میں تو اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان میں تو انتہا کی باتیں ہیں, انسان ہم سوچ نہیں سکتا عام آدمی. امام زین العابدین فرماتے ہیں اس سے سنگین, بھاری اور قیمتی اور سخت جملہ کہیں بھی میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا, کہ بہت مشکل جملہ ہے عام آدمی کے لیے. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں لو اعتمنا قاتل ابی علی سیف الذی قتلہ بہ لرددت الیہ, اگر میرے بابا کا قاتل شمر
میرے پاس وہ خنجر آ کر امانت کے طور پر رکھے جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، تو میں اس کی امانت میں کمی نہیں کروں گا۔ قاتل ہے، ظالم ہے، جانی ہے، جنایت اس نے کی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن وہ امانت کے طور پر ایک چیز رکھ رہا ہے تو اس کی امانت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگوں کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، لوگوں کی عزت ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، لوگوں کی آبرو ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ کسی نے کیا کہ اپنے دل کی بات ہمیں بتا دی ہے، گھریلو بات اس نے بتا دی ہے، کسی سے جھگڑا بتا دیا ہے، اپنی کوئی کمزوری بتا دی ہے اچھا مشورہ لینے کے لیے، اب اس نے ہمیں کمزوری بتائی ہے تاکہ اس کی کمزوری کو ہم رفع کریں، یہ نہیں ہے اس کی کمزوری کو لوگوں کو بتائیں۔ اور حتیٰ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے عیب کسی کے سامنے بیان کریں۔ آپ کی گزشتہ غلطیاں کی ہوں گی آپ نے، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ اپنی غلطیوں کو بیان کریں، اچھالیں، اور اس کی بنیاد پر جوانوں کے اندر جرأت پیدا ہو گناہ کرنے کی، جائز نہیں۔ حتیٰ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، میں پاک دامنی کے خلاف کام کا مرتکب ہوا ہوں، تو پیغمبر نے منع کر دیا، کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ دوسری دفعہ آیا، پھر اس نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ تم بھول رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، مسٹیک کر رہے ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہے، بھول گئے ہو، کوئی مسئلہ ہو گیا، تم بیان کر۔ 4 دفعہ آیا تو پھر پیغمبر نے اسے بٹھا کر سزا دی کہ پہلے اسے منع کرتے رہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی کسی کے سامنے بیان کرے۔ اسلام جو پردہ پوشی کے متعلق بڑی تاکید کرتا ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ حتیٰ احادیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا ہمارے جو گناہ لکھتے ہیں، کرام الکاتبین جو نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں، یہ ایک دفعہ جو آتے ہیں نا دوبارہ خدا انہیں نہیں بھیجتا، کیونکہ ان کے سامنے میرے بندے نے گناہ کر لیا ہے، کہیں ان کی نگاہوں میں میرا بندہ گر نہ جائے، اس کی انسلٹ نہ ہو جائے، وہ بے آبرو نہ ہو جائے۔ اور حتی روایت میں ہے کہ ہر آدمی جو یہاں موجود ہے نا، اس کا ایک کاپی عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی گناہ یہاں کرتا ہے تو وہاں اس پر داغ آ جاتا ہے، اور جب داغ آتا ہے خدا کہتا ہے فرشتوں کو اس پہ پردہ ڈال دو کہ میرے فرشتے اس داغ کو نہ دیکھ سکیں۔ بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے سچ بولے، سچائی سے کام لے، اور جو امانتیں لوگ ان کے پاس رکھتے ہیں، چاہے پیسے کی صورت میں ہے، چاہے عزت کی صورت میں ہے، چاہے کمزور پوائنٹ ہیں، چاہے کوئی راز کی بات ہے، تو اسے محفوظ رکھے، اس کو آگے نہ بیان۔ صدر العاقل صندوق سر رہی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عاقل جو ہوتا ہے اس کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے، کہ وہ راز اس کے سینے میں قبر میں ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کوشش کیجیے کہ اپنے دل کی بات نہ ہر کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرے، اپنی مشکل ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہ کرے، یہ دیکھے کہ اس قابل ہے، اس کو ہضم کر لے گا، اس کو محفوظ کر لے گا، اور میرے فائدے میں جائے گا کہ اس کو بیان کروں، مجھے اچھا مشورہ گا، مجھے سپورٹ کرے گا، تب اس کے سامنے بیان کی جائے۔ خدا تعالیٰ کی